بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے۔ ہاں، نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو۔ ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹکیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کر دیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمودی گئی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پژمردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی مشاطگی کے لیے پیدا ہوا تھا، اور تب فتنہ تراز و جلوہ پرور کو پابجولاں کر دیا گیا تھا۔ عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے تھے، رونق آتی تو کہاں سے، بارونق ہوتی تو کیا چیز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی، اور اسے بتایا کہ یہ مہر و ماہ، ارض و سما، کوہ و دمن، دریا و صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں، بلکہ تیرے غلام ہیں۔ تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں۔ تو چشم جہاں بین کھول کر تو دیکھ، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بےتاب ہیں، اور تو ان سے ڈر کر مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کناں ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے ایک مسیحا نے انسان کی خوابیدہ قوتوں بلکہ انسان کے خوابیدہ بخت کو جھنجھوڑا۔ جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے کم باذن اللہ۔ کیا نوائے ان الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے کم باذن اللہ۔ کلیات اقبال اردو ضرب کلیم صفحہ 88 اور صفحہ 687۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبے کا شائبہ تک نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی اس کا غموز تھا، اور وہی جذبہ جستجو کی چبن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچایا ہے وہی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع نہ بے محل تھی اور نہ بے جا، لیکن اس استاد کامل کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں یہ کیسے؟ تو سنیے، اگر کوئی استاد ریاضی کے سب سوال خود حل کر کے دے دے اور اپنے طلباء کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پیدا کر سکیں گے؟ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو
بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرما بردار بنائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلکیات اور طبیعات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانج ہو کر رہ جاتیں، اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون اور افلا تتدبرون کی بانگ شوق کے افروز پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی؟ اسی قسم کا یہ سوال ہے، اس کا جواب چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا اور پھر غائب ہو جانا ایک عجیب بات تھی جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا تھا، بلکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بتا دیے کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جس سے ہر شخص پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے جو عین مصلحت اور سراسر شفقت و رحمت کا مظہر ہے، بعض کج فہم یہ نتیجہ اخذ کرنے لگے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان امور کا علم نہ تھا اور خاموشی لا علمی کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مڈل یا میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی غیر مناسب ہے یہ بات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 648۔ اس لا یعنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب کہتے ہیں انہو اتی البیت من بابہ، یعنی اس نے صحیح طریقے سے یہ کام کیا، اور اگر غلط طریقے سے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں انہو لم یاتی البیت من بابہ۔ یہاں بھی سائلین کو بتایا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 کی تفسیر۔ ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر 12-13 برس مسلسل ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے اور تسلیم و رضا کے یہ مجسمے خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ قرآن کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔ کس مقصد کے لیے، کس کے ساتھ، اور نمبر 3 کن شرائط اور قیود کے ساتھ قرآن نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ ان آیتوں میں تینوں امور کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مقصد جہاد کے متعلق تو فرمایا فی سبیل اللہ، حق کی سربلندی کے لیے، لوٹ مار، تجارتی و صنعتی رقابت، وطنی یا نسلی عداوت، تعصب یا اس قسم کے سفلی مقاصد مومن کی جنگ کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو تم پر یلغار کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ لا تعتدوا، کہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا، آتش انتقام بھڑک رہی ہوتی ہے، خبردار اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ عورتوں، معصوم بچوں، اپاہجوں، بوڑھوں، کسانوں، مزدوروں اور راہبوں پر ہاتھ اٹھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، بشرط یہ کہ یہ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار ابن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پاپیادہ ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں پھلدار درختوں کے کانٹے، اونٹوں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ مستشرقین حضرات جو اسلام کے نظریہ جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ انصاف سے بتائیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری ہے یا آج کے مہذب و متمدن دنیا میں کوئی قوم ایسی موجود ہے
جس کے جنگی قانون میں عدل و انصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو۔ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شہریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم بموں سے اڑا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ عورتوں، معصوم بچوں، بوڑھوں، بیماروں کسی سے درگزر نہیں کی جاتی۔ ہسپتالوں، درسگاہوں، عبادت خانوں تک کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں، سو اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر قتل کرو انہیں، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد معاہدے کے مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دل میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے غدر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہوں تو پھر کعبہ کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمن کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ جب سنار میل نکالنے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے تو عرب کہتے ہیں فتن السائغ الذہب، اور کسوٹی کو فتانہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اس کا استعمال سخت آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے، اور سب آزمائشوں سے سخت ترین آزمائش وہ ہے جو دین کے لیے ہو یا دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہو۔ کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل بھی بڑا بھیانک جرم ہے، لیکن کسی کو اس کے پسندیدہ عقائد سے باز رکھنا، جن کی صداقت اور سچائی پر وہ صدق دل سے یقین رکھتا ہو، قتل سے بھی زیادہ خوفناک جرم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و فساد، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 کی تفسیر۔ پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کر دینے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور ساری حرمتوں میں فریقین کے رویے میں برابری چاہیے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو، لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور جان لو یقیناً اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 کی تفسیر۔ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 ماہ محرم، رجب، ذی قعد اور ذی الحج میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، لیکن جب مسلمان ماہ ذی قعد 7 ہجری میں عمرے کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے دیرینہ دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں، اور اچھے کام کیا کرو، بے شک اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، پہلے جانی جہاد کا حکم دیا، اب مالی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوا، مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پر حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا، لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے، آؤ میں تمہیں اس کا شان نزول بتاؤں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور مسلمان مجاہدوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا کہ اب جاں بازوں کی کمی بھی نہیں رہی اور اسلام کو عزت و عظمت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور مسلسل کئی سال تک ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکے، اب ہمیں اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ تصریح تھی کہ اے انصار، اگر تم جہاد کو چھوڑ کر زراعت و تجارت میں کھو کر رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا، اور قسطنطنیہ میں ہی ان کا مزار پرانوار ہے، جو مال مست اور قال مست مسلمانوں کو آج بھی اس جد و جہد کی دنیا میں عزت کے مقام کا صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ: اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، پھر اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو، اور نہ منڈاؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اسے کچھ تکلیف ہو سر میں اور وہ سر منڈالے تو وہ فدیہ دے دے، روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے۔ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے حج کے وقت اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ عرب قدیم زمانے سے حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا، عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا، اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے سیر و تفریح کر جاتے، شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنے آتشی خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ۔ سورہ بقرہ
آیت نمبر 196 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پھر اگر تم گھر جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستے میں بیمار ہو گئے یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بھیج دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور جانور ذبح کر دیا گیا ہوگا تو تم سر منڈا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیے کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 شیر گندم یا 4 شیر جو صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق دے یا کم سے کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 تمتع، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ نمبر 3 قران، ایک ساتھ ہی حج و عمرے کا احرام باندھا، پہلے عمرے کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کے آخری حصے کی تفسیر۔ ایک سفر میں حج عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں، بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات ارق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن، اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی وہی ہے۔ جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔